لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق شديد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال في موضع آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کی جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس بھٹکتے ہوئے انسان کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس دنیا کے اندر بھیجا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور اس مقصد کو بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان انبیاء مقدس پر، خاص کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہستی اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین کی حیثیت سے آئی، جن کی ہستی اس دنیا کے اندر شاہد، مبشر، نذیر، داعی، مبلغ، سراج، منیر بن کر کے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے والوں کے لیے رحمت تھی. پوری دنیا والے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انبیاءوں کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ کڑی، لاسٹ نبی، لاسٹ رسول آئے. پوری دنیا والوں کو یہ نہیں معلوم تھا، امت کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کس کی عبادت کی جائے کس کی نہ کی جائے، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا.
पूरी दुनिया जलालत और गुमराही में तारीकी में डूबी हुई थी, पूरी दुनिया तारीक थी। नबी ये कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, पूरी दुनिया वालों को रोशनी मिली, पूरी दुनिया वाले अच्छाई और बुराई का अंदाजा लगाने लगे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह के नबी ने अल्लाह का हुकूक बताया, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के रसूल का हुकूक बताया, सहाबा का हुकूक बताया, सारे उम्मत के सारे लोगों का हुकूक बताया। और जानते हैं अल्लाह का हुकूक, नबी का हुकूक, सहाबा के हुकूक, उन्हीं में से दुनिया के अलग अलग रिश्तेदारियां, दुनिया के अलग अलग ताल्लुकात, उन्हीं रिश्तेदारियों में से माँ का रिश्ता बेटी के साथ, माँ का रिश्ता बेटे के साथ, बाप का रिश्ता बेटे के साथ, बाप का रिश्ता बेटी के साथ, बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। उन्हीं रिश्तेदारियों में से एक रिश्तेदारी है दो इंसान की आपस में दोस्ती। आज के इस खुतबे जुमा का यही मौजू है, दो इंसान की आपस में दोस्ती और उसका मेयार कैसे होना चाहिए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो जगहों से दो आयतें करीमा पढ़ी, चंद आयतें करीमा पढ़ी। पहली आयत जो मैंने पढ़ी वो सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होने के बाद, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने के बाद दुनिया के लोगों को पहचानेंगे। जो लोग जन्नत के अंदर होंगे आपस में मजलिस बना करके बैठेंगे, एक कमेटी होगी, कमेटी बना करके बैठेंगे, मजलिस बना करके बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपस में। और उन्हीं जन्नतियों में से एक जन्नती होगा, फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, बात की तरफ मुतवज्जे होकर के क्या करेंगे, सवाल करेंगे आपस में। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन, उन्हीं जन्नतियों में से एक जन्नती कहेगा, करीन का माना होता है साथी, दोस्त। उन्हीं जन्नतियों में से एक जन्नती होगा, क्या कहेगा, दुनिया के अंदर मेरा एक दोस्त था। जन्नत के अंदर बैठकर ये दोस्त अपने दुनिया के दोस्त को याद करेगा, कहेगा दुनिया के अंदर मेरा एक दोस्त था। यक़ूल व इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, वो मुझसे क्या कहता था, क्या तू रसूल की बात को तस्दीक करने वाला है, क्या तू रसूल की बात पर ईमान लाने वाला नहीं। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून, क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हड्डियां, ये जिस्म जब सड़ गल जाएगा, मर जाएंगे, क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। वो दोस्त क्या कहेगा, क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, चलो ऐसी बात है तो आज हम दुनिया के उस बुरे दोस्त को देखते हैं, आज उस दोस्त को याद करते हैं, चलो देखते हैं उसका ठिकाना क्या हुआ है। वो दोस्त अपने दुनिया के दोस्त को याद करेगा और कहेगा चलो आज के दिन देखते हैं अपने दोस्त को, उसका ठिकाना क्या हुआ है। दुनिया के अंदर दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती किसकी बुनियाद पर होनी चाहिए, अच्छाई की बुनियाद पर, बुराई की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर, अल्लाह रसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा बताती है। वो दोस्त दुनिया के दोस्त को याद करेगा, क़ाला हल अंतुम मुत्तलिऊन फज्जला फ़राहु फी सवाइल जहीम, वो दोस्त अपने दुनिया के दोस्त को देखने के लिए आगे बढ़ेगा, फ़राहु फी सवाइल जहीम, वो अपने दोस्त को जहन्नम के दरमियानी हिस्से में पाएगा। उसके जुबान से अल्फाज निकलेगा, जहन्नम को इंसान देखे उसके जुबान से अल्फाज निकलेगी, क्या कहेगा वो अल्फाज निकालेगा, क़ाल तल्लाहि इन क़तलतु बीन, कसम अल्लाह की करीब था कि मैं भी हलाक कर दिया जाता, मैं भी तेरे साथ जहन्नम के अंदर मौजूद होता, लेकिन क्यों, इसलिए मैं जहन्नम के अंदर तेरे साथ मौजूद नहीं हूँ। क्यों, वजह क्या है, वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, किसका एहसान था, मेरे रब का एहसान था, मेरे रब का इनाम था, मेरे रब ने मुझ पर रहमत की थी, इसलिए मैं तेरी बुरी दोस्ती से बच गया, वरना मैं भी तेरी दोस्ती के साथ, तेरी बुरी दोस्ती के साथ साथ मैं भी जहन्नम के अंदर दाखिल होता। और मैंने दूसरी आयत करीमा जो पढ़ी वो है सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत करीमा, सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत करीमा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने आयत करीमा लक़िल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अच्छी दोस्ती का नतीजा, अच्छी दोस्ती का फायदा क्या होता है ये जिक्र किया। वहीं पे इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बुरी दोस्ती का नुकसान क्या होता है ये भी जिक्र किया। दोस्ती क्या है, दोस्ती कैसे कहते किसे, दोस्ती कहते हैं दो, अरबी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम सदाका कहते हैं, अरबी का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे हम
صداقہ کہتے ہیں، صاد دال الف قاف اور گلتا، صداقہ کہتے ہیں، دوستی کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد الفت و محبت اور سچائی پر رکھی گئی۔ یہ بات واضح رہے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم اور آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ چاہے جس کو دوست بنائیں، نہیں، آپ نبی کی حدیث کی مخالف کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ فَلْيَنْظُرْ، اللہ کے نبی نے کہا الْمَرْءُ عَلَىٰ دِینِ خَلِیلِهِ، بعض روایتوں میں الرَّجُلُ عَلَىٰ دِینِ خَلِیلِهِ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ دیکھ لے مَن يُخَالِلْ، کس کو وہ دوست بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، امت کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دوستی کرو، ضرور کرو، لیکن دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ چیک کر لو کہ جس کو دوست بنا رہے ہو اس کا مزاج کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ اللہ کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے، اللہ کی بنیاد پر دوستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، رسول کی بنیاد پر دوستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس بنیاد پر دوستی ہے تو اچھی ہے، نبی کی حدیث کی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے، لیکن مذہب الگ ہے، اس کا دین اسلام نہیں ہے، کوئی اور دین ہے، تو آپ ایسے انسان کو دوست نہ بنائیں۔ اور دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث، آپ نے دو چیزوں کی مثال دی۔ کن چیزوں کی؟ دو چیزوں کی مثال، وہ دو چیزیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عطر بیچنے والا، کون ہے؟ عطر بیچنے والا۔ دوسری چیز لوہار، بھٹی پر بیٹھتا ہے، لوہے کو گرم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کمثل حامل المسک، اگر آپ کی دوستی عطر والے سے ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کبھی عطر تحفے میں دے دے، وَإِمَّا تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے عطر خرید لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی معاملات نہیں ہے نا، کیا سب سے پہلی بات عطر تحفے میں نہیں دیتا ہے، نہ دے، کوئی بات نہیں، اور دوسری بات یعنی آپ اس سے عطر خریدتے نہیں ہیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اگر یہ دونوں معاملات پیش نہیں آتے نا، یا عطر تحفے میں نہ دے یا آپ اس سے عطر نہ خریدیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے دوستی کریں گے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، آپ اس کے پاس سے گزریں گے، تو عطر والے کے پاس اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اچھی خوشبو محسوس ہوگی، آپ کو اچھی خوشبو محسوس ہوگی۔ وَنَافِعُ الْقِيرِ، جہاں تک رہی بات ایک لوہار سے دوستی کرنے کی، اِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ، ایک لوہار سے دوستی کرو گے، نبی یہ کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک لوہار سے دوستی کرو گے یا تو وہ آپ کے کپڑے کو چلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، لیکن آپ کو اچھی خوشبو ملنے والی نہیں ہے۔ لوہار کے پاس بیٹھیں گے، کبھی وہاں سے ایک چنگاری اڑے گی جو آپ کے کپڑے کو آ کر کے لگے گی اور وہ کپڑا چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں دوستی کرو، لیکن دوستی کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ چیک کر لو عطر والا ہے یا لوہار ہے، عطر والا ہے یا لوہار ہے۔ اب یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے دوست کس کو بنایا جائے؟ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیل دے رہا ہے، انما ولیکم اللہ، کس کو دوست بنانا ہے؟ کس کو دوست بنانا؟ اللہ کو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم اپنا دوست، اپنا نبی، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو بناؤ۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اپنا دوست بناؤ نماز پڑھنے والے کو، اپنا دوست بناؤ زکات اور صدقات و خیرات کرنے والے کو، اپنا دوست بناؤ نیک لوگوں کو، اپنا دوست بناؤ صحابہ کو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اس لیے کہ جو اللہ کو دوست بنائے گا، جو رسول کو دوست بنائے گا، جو ایمان والے کو دوست بنائے گا، جو نماز پڑھنے والے کو دوست بنائے گا، یہ اللہ کی ٹیم ہے، اللہ کی سجائی ہوئی مجلس ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ اللہ کی ٹیم، اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے۔ یہ دوستی کا فائدہ، دوستی کا نتیجہ، اچھی دوستی کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر یہی دوستی بری رہی، آخرت میں انسان پچھتائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سورہ حاقہ کے اندر پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جہنمی جہنم کے اندر جب جائیں گے، جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ وجہ بتا رہا ہے، اللہ اسباب بتا رہا ہے کہ ان کے نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ بھائی ان کے نام اعمال جو ان کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے کیوں دیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ وجہ بتا رہا ہے، اللہ اسباب بتا رہا ہے۔
انه كان لا يؤمن بالله العظیم، اس لیے کہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا يحض ولا طعام المسكين، اللہ ایمان کے بعد جہنم میں جانے والے کا تذکرہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ ایمان والے کے بعد اللہ کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والا کا تذکرہ. کھانا نہ کھلانے والے کا تذکرہ اللہ ایمان کی بات کر رہا ہے، یعنی جنہوں نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا ہوگا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، یہ آیت کریمہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے کوئی جگری دوست کسی کام نہیں آئیں گے. الاخلاء یوم، اسی بات کو دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا سورۃ زخرف کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا الاخلاء یوم بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دنیا کے جگری دوست، دنیا کے اچھے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں اگر دنیا میں ایسے دوستوں کی دوستی تقوی کی بنیاد پر رہی ہوگی، اچھائی کی بنیاد پر رہی ہوگی، دین کی بنیاد پر رہی ہوگی، اللہ کی بنیاد پر رہی ہوگی، رسول کی بنیاد پر رہی ہوگی، تو یہ دوستی میدان حشر کے دن بھی قائم رہے گی، قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، اور یہ دوست ساتھ ہی ساتھ جنت کے اندر جائیں گے. یہ دوستی کا فائدہ ہے میرے بھائی اور دوستو. اچھی دوستی اختیار کرو، اچھی دوستی کا انتخاب کرو. اور اگر یہ دوستی دنیا کے اندر بری تھی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قیامت کے دن ظالم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ انسان کہے گا. اگر دوستی بری ہے تو یہ انسان کہے گا اے اللہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ دین کی بات، اچھائی کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تفاصیل ہمیں معلوم تھی. لیکن میں کیا کر رہا تھا؟ فلاں کی دوستی کے چکر میں آ جاتا تھا. فلاں کہتا تھا چل بعد میں نماز پڑھ لینا، لیکن میں نے نماز عصر چھوڑ دی، میں نے نماز عصر چھوڑی، میں نے نماز مغرب چھوڑی. کس کی وجہ سے؟ ایک دوست کی خاطر اسلام سے پھر جانا، ایک دوست کی خاطر اپنے نماز کو چھوڑ دینا، ایک دوست کی خاطر اپنے دین کو بیچ دینا. یہ آیت کریمہ عقبہ ابن معیط کے بارے میں نازل ہوئی. عقبہ ابن معیط کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عقبہ ابن معیط نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی. اس کے دوست آئے اس کے پاس، کہا عقبہ ابن معیط تم اتنے ہوشیار انسان ہو، اتنے چالاک انسان ہو، تم محمد کی پیروی کر رہے ہو یا کرو گے؟ تم محمد کی پیروی کر رہے ہو یا کرو گے؟ کہا نہیں. میں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اونچا عہدہ پانے کے لیے اپنے دوستوں سے جھوٹ بول رہا ہے، دین اسلام سے پھر جا رہا ہے. بہرحال کہا ان کے دوستوں نے، اس کے دوستوں نے کہا ہم اس بات پر یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کرنا ہو. نعوذ باللہ. کہا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کرنا ہو. بہرحال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور تھکنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں ناکام کر دیتا ہے. دوستی اگر برے لوگوں سے ہے تو اسلام سے بھی پھیر سکتا ہے یہ دوست. جان لو بری دوستی جہنم کے اندر لے جا سکتی ہے. عقبہ ابن معیط کل قیامت کے دن موجود ہوگا. وہ کہے گا، یہ آیت کریمہ اس کی زبان سے نکلے گی، کاش میں نے اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اچھائی کی بات، بھلائی کی بات معلوم تھی، لیکن فلاں کی دوستی کے چکر میں آ گیا. اور دوستی کس سے کرنی ہے؟ کون دوست بنے گا؟ جیسے سماج کیا سوچتا ہے، معاشرہ کیا سوچتا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں کہ فلاں سے دوستی کروں گا، فلاں سے رشتہ داری قائم کروں گا، اس کے پاس مال زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے، اس سے دوستی کروں گا فائدہ ہوگا. نہیں، ایسی دوستی دنیا میں کام آنے والی، آخرت میں کام آنے والی نہیں. پیارے نبی کی اس حوالے سے ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلا زار خله في قرية اخرى، ایک بندہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ راستے میں اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے انسان کی شکل میں. فلما اتى عليه قال، فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے اين تريد، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اريد اخلو في هذه القرية، میں اپنے ایک دوست سے اس گاؤں میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
ایک دوست ہے دوسرے گاؤں میں دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے. وہ فرشتہ اسے سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها, کیا اس نے کبھی تجھ پر کوئی احسان کیا جس کی خاطر تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ قال لا, کہا نہیں کوئی احسان وسان نہیں کیا, کوئی بدلہ چکانے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں, بس ایک بات ہے کہ غیر انی احببته فی اللہ عز وجل. کس کی خاطر جا رہا ہے بندہ؟ محبت ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے, اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک, سن اللہ کے بندے, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں جو تیرے پاس آیا ہوں. فلما اتى الیہ قال, فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ بأن اللہ قد احبک لما احببته فیہ, سن اللہ کے بندے, جیسے تو اس بندے سے محبت کرتا ہے نا ویسے تجھ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. بے فائدہ بے غرض اگر دوست بنائیں گے اپنے آپ کو نا تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا, لیکن اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو دیکھ لیجئے, کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست؟ بہت پیارے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشکل سے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے, کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, کبھی آپ کے دامن کو نہیں چھوڑا. آپ کے پاس مال ہو تب بھی, آپ کے پاس جائیداد ہو تب بھی, آپ کے پاس امیری ہو, آپ کے پاس غریبی ہو, کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگری دوست, ہر دکھ میں ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. اتنی پیاری مثال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے ہیں مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان چھاتے ہیں. ساتوں آسمان چھانے کے بعد وہاں جنت و جہنم بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں ہی رات مکہ کے اندر واپس چلے آتے ہیں. مکہ والوں سے بتاتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں, مکہ والوں کو یہ ساری باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. بہرحال مکہ کے اندر کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تصدیق کر رہا ہو, آپ کی بات کو مان رہا ہو. کوئی انسان پورے مکہ کے اندر ایسا انسان ہے ہی نہیں جو ایک انسان ہو اور آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہو. علماء لکھتے ہیں نا کہ جتنا بڑا مکہ آج ہے اتنا بڑا مکہ تب بھی تھا. کتنا بڑا مکہ ہے اندازہ لگاؤ, جتنا بڑا مکہ آج ہے اتنا بڑا مکہ تب بھی تھا. علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مکہ والوں کو بتایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آپ کی بات کو تصدیق کر رہا ہو. ابو جہل کو منہ کا ہاتھ لگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا یقین کرو گے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آج کی رات میں مکہ گیا, مکہ سے مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان پر جانے کے بعد جنت و جہنم دیکھا, وہاں سے راتوں کی رات واپس چلے آئے مکہ کے اندر, کہا یقین کرو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازیبہ الفاظ ادا کرتے, کہتے وہ سنو کون ہے جو کہہ رہا ہے, کس کی بات پر یقین, یہ بات کرنا قابل یقین ہے, یقین کرنے والی بات ہے ہی نہیں, کیسے یقین کرو؟ کہا سنو. ابو جہل نے کہا سنو تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف محمد کا جملہ سنتے ہیں دوستو تو کیسا نام سن کر کے بھروسہ دلا رہے ہیں, نام سن کر کے کہہ رہے ہیں اور سنو اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے, میرے نبی, میرے ساتھی, میرے یار جگر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے, میرا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہا سنو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. کہا سنو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر میں ایک بار نہیں کئی بار آتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. آسمان سے آتے ہیں اور آسمانی دنیا پر آتے ہیں, اس کے بعد پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں. میرا نبی ایک بار چلے گیا تو کون سی عجیب و غریب بات ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے والے ہیں. غار ثور کا موقع دیکھ لیجیے, آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کی بیویوں سے بھی دوستی کرنی چاہیے. یہ ساری حدیثیں ہمیں آپ کو بتاتی ہیں ایک شوہر اپنی بیوی سے دوستی کرے, اچھی دوستی, اللہ کی بنیاد پر دوستی ہو. ایک بیوی اپنے شوہر سے دوستی کرے, کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, صحابہ کی خاطر, دین کی خاطر, نماز کی خاطر, ان ساری چیزوں پر دوستی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی, آپ آئے گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے. اللہ کے نبی نے کہا سمیرونی انی خشیت علی نفسی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے چادر اڑاؤ, انی خشیت علی نفسی, مجھے جان کا خطرہ ہے.
لیکن آپ کو تسلی دینے والی بیوی ہے موجود ہے. دنیا کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی؟ میں نے کہا تھا نا فلاں راستے سے نہ جانا, میں نے کہا تھا نا فلاں کام نہ کرنا. دنیا کی بیوی ہوتی تو یہ الفاظ ادا کرتی, لیکن محمد الرسول اللہ کی بیوی اللہ بشر والله لا يحصيك الله ابدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعمل الكلا وتكسب المعدوم وتحري السيف وتعين على نمائم الحق. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دے رہی ہیں, آپ کو تسلی دلا رہی ہیں. میرے بھائیو دوستو, آپس میں دوستی بیوی اور شوہر سے ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ باپ بیوی شوہر سے فلمیں لے رہی ہو, شوہر بیوی سے فلم لے رہا ہو. نہیں میرے بھائیو, ایسی دوستی نہ دنیا کے اندر کام آنے والی ہے, لیکن آخرت کے اندر کوئی کام آنے والی نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ والا معاملہ ہوگا. ایسی دوستی کسی سے نہ کیجیے. ایسی دوستی اگر کرنا ہے دوستی تو بہنوں سے بھی دوستی کیجیے. ایک بھائی اپنے بہن سے دوستی کرے, بہن بھائی سے دوستی کرے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک واقعہ بتاؤں. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بہن, حافظ ابن حجر اسقلانی کی بہن کو یاد کرو. جب بھی یہ تذکرہ آئے, دوستی کی بات آئے تو کس کو یاد کرو؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کی بہن. حافظ ابن حجر اسقلانی کی بہن نے 8 سال کی عمر میں حافظ ابن حجر کے ابو امی کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے ابو کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں بہن نے ایسی دوستی کی دنیا مثال دیتی ہے, رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. اس کو حافظ ابن حجر کو ایسی مثال کہ دنیا حافظ ابن حجر کو اسقلانی رحمہ اللہ کو رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرتی ہے دنیا. ان کی بہن نے ایسی تربیت کی, ایسی دوستی کی, ایسی پرورش کی کہ 8 سال کی عمر میں ابو اور امی کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر سے لے کر کے اس بہن نے 14 سال کی عمر کے ہو گئے. حافظ ابن حجر 8 سال سے پالا, 8 سال سے پالا, 14 سال کی عمر میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حرم کے اندر تراویح پڑھائی, حرم کے اندر تراویح سنائی. اس بہن, وہ بہن دنیا سے چلی گئی, وہ بہن دنیا سے چلی گئی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بڑی بڑی کتابوں کے مصنف, تہذیب التہذیب, ہر مصنف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. اپنی بہن کے بارے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں قالت حافظہ. حافظہ عربی زبان میں کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد حدیثیں جس کو یاد ہو اس کو عربی میں حافظہ کہتے ہیں. 1 لاکھ سے زائد حدیثیں جس کو یاد ہو اس کو عربی میں حافظہ کہتے ہیں. اپنی بہن کے بارے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں قالت حافظہ, میری بہن حافظہ تھی, میری بہن حافظہ تھی, اس کو 1 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھی. میری بہن تہجد کی نماز پڑھتی تھی, اس کے رونے کی آواز میرے کانوں تک سنائی دیتی تھی, اس کے رونے کی آواز میرے کانوں تک سنائی دیتی تھی. اپنی بہن کے بارے میں ایک ایسا جملہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس بہن نے ایسی پرورش کی, ایسی محبت کی, ایسی دوستی کی کہ یا امی بعد امی, اپنے بہن کے لیے جملہ لکھتے ہیں یا امی بعد امی, وہ میری بہن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. میرے بھائیو, بہنوں سے دوستی کرو, بہنوں سے دوستی کرو. ایسے انسان سے دوستی نہ کرو جو آپ کو دین سے پھیر دے. آپ کتنے دیر پہنچوائے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیماری کا وقت ہے, بیماری کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے میرے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے چچا اس دنیا سے جانے والے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے ابو جان سے روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام قل لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 2 دوست ابو طالب کے سرہانے کھڑے ہیں, اور وہ دوست کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. آپ ابو طالب کے سرہانے کھڑے ہیں. ابو جہل اور عبداللہ پتر امیہ, یہ دو عبداللہ بن ابو امیہ ابو طالب کے پاس کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نشہد لک بہا عند اللہ. اے چچا جان, آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے. اے چچا جان, آپ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر لیجئے. لیکن 2 دوست کھڑے ہیں, وہ لوگ اپنے جملے کو پیش کر رہے ہیں, اللہ کے نبی اپنے جملے کو پیش کر رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اترغبوا عن ملت عبد المطلب. اے ابو طالب بتاؤ, کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے؟ لاسٹ جملہ اللہ کے نبی اپنے
اپنے کلمہ کو دہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ۔ چچا سے اتنی محبت، اور وہ چچا بہت اچھے انسان تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس کھڑے ہیں، لیکن دو دوستوں کی خاطر دین سے پھر گئے۔ دوستوں نے کہا کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے چچا جان، کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، ایک کلمہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ اے چچا ایک کلمہ اگر یہ ادا کر دیں گے، میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کہوں گا اے اللہ میرے چچا نے یہ کلمہ پڑھا تھا، اور اس کلمے کی بنا پر میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں علی ملتی عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے دین پر۔ میں بھائیو کتنا بھی پہنچوائے ہو، اگر دین اسلام آپ کے اندر نہیں ہے، دو دوستوں کی خاطر یا ایک دوست کی خاطر اپنے دین سے اپنے نماز کو نہ چھوڑو۔ مانتا ہوں آپ کا دوست آپ کو کبھی ایک موٹر سائیکل دے دے گا، کبھی آپ کو آپ کے دکھ درد میں کام آ جائے گا، لیکن آپ اس کی خاطر اپنے نماز کو نہ چھوڑیے، آپ اس کی خاطر اپنے دین کو نہ چھوڑیے، آپ اس کی خاطر اپنے رب کو، اپنے رسول کو، اپنے صحابہ کی پیروی کو نہ بھولیے۔ آپ وہ کل قیامت کے دن آپ کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، توحید والے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کی اصلاح فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کا فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ